لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل عليه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول مفہوماً بیان کرنے کی اجازت ہے؟ قرآن پاک کی آیت کو مفہوماً بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے عربی میں۔ اردو میں ترجمہ مفہوماً آپ بیان کر سکتے ہیں سمجھانے کے لیے، تشریح عربی میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن حرکات، حروف، الفاظ ہر کوئی وہی ہونی چاہیے جو اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ تو حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صرف ان روایات کو بیان کیا کرتے تھے جن کی حرکات، الفاظ بالکل بعین انہوں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوتے تھے۔ اور وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وجہ انہوں نے یہ بیان کی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جو شہرۂ آفاق حدیث ہے یہ حضرت عثمان کی طرف سے ہم تک پہنچی ہے۔ حضرت عثمان اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، جو کوئی میرے اوپر جھوٹ باندھے، جو کوئی میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لوگوں، یہ حدیث اتنی سخت ہے، اتنی بڑی وعید ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی یہ کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، اور تو اور بعض گستاخ ایسے ہیں جو خواب کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ جائیں، خواب دیکھے بغیر ہی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈول بجا رہے تھے، نعوذ باللہ۔ حضرت عثمان وہ ہیں جنہوں نے براہ راست اپنے صحابہ سے زیادہ حدیثیں سنی، لیکن حرکات، الفاظ کی اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ آپ سے کم روایات مروی ہیں ان صحابہ کی نسبت، ہاں، لیکن آپ سے جو روایات مروی ہیں الحمدللہ یہ بھی برکت کی بات ہوتی ہے۔ حضرت عثمان سے جتنی روایات ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آج امت مسلمہ میں یہ بات نہیں کہ دیگر صحابہ سے جو روایات ہیں، میں کہہ رہا ہوں جتنی روایات حضرت عثمان سے مروی ہیں وہ ساری مشہور بھی ہیں، عوام کو ان کا پتہ بھی ہے۔ سب سے بڑی حدیث جو حضرت عثمان سے مشہور مروی ہے کون سی ہے؟ حضرت عثمان اٹھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو کر کے دکھایا، 2 رکعتوں کو ادا کیا، اور کیا کہا؟ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو کرتا ہے اور 2 رکعتوں کو ادا کر لیتا ہے، اللہ سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان جو روایت بیان کیا کرتے تھے صحابہ اس کے اوپر عامل ہو جاتے تھے، اس کو پھیلاتے تھے۔ نماز کے حوالے ہی سے حضرت عثمان کی جو دوسری روایت ہے وہ بھی مشہور ہے کہ 5 نمازیں، ان کے درمیان انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے، فجر اور ظہر کے درمیان جتنے انسان نے گناہ کیے، کبائر اور حدود اللہ کو چھوڑ کر جتنے گناہ کیے، یاد رکھیے حدود اللہ اور کبائر ہمیشہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، لیکن جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، زبان کی لرزش ہو گئی، کوئی ہلکی سی خطا ہو گئی، کسی کو ڈانٹ دیا، کوئی زبان سے ایسی بات اللہ کی ناپسندیدگی کی نکل گئی، کوئی کان کی خیانت ہو گئی، آنکھ کی خیانت ہوگی، معمولی نوعیت کی بات کر رہا ہوں، کبائر کی بات نہیں کر رہا۔ حضرت عثمان نے فرمایا فجر سے لے کے ظہر تک انسان جتنے گناہ کرتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہوتا، اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اسی طرح ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے لے کر عشاء تک جتنے گناہ کرتا ہے اللہ رب العزت سارے معاف کر دیتے ہیں، سوائے کبائر سے اور حدود۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ کبائر اور حدود سے اللہ رب العزت اس کی رہنمائی کرتا ہے، بچنے میں مدد دیتا ہے۔ اور یہ بھی حضرت عثمان ہی کی روایت ہے۔ روایات بے شمار ہیں، لیکن ایک مختصر سا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان ہی کی روایت کے یہ الفاظ ہیں، جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کر لی اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا، اور جس نے پھر فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کر لی اس نے پوری کی پوری رات کا قیام کر لیا۔ اور یہ جو وضو کی فضیلت کی حدیثیں ہیں ان میں سے بھی اکثر حضرت عثمان سے مروی ہیں۔ یہ جو حدیث ہے کہ انسان وضو کرتا ہے اس کے ہاتھوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، منہ کے گناہ، سر کے، آنکھوں کے، کانوں کے، پاؤں کے، ناخنوں کے، اس کو بھی حضرت عثمان نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں نہایت احتیاط کے ساتھ بیان کیا. حضرت عثمان جب کسی روایت کو بیان کرتے تھے اس کے اندر حد درجہ احتیاط کیا کرتے تھے. آج معاشرہ، افسوس کی بات پتہ کیا، اب تو میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث کو منسوب کیا جاتا ہے. اور پتہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ بڑے دھڑلے کے ساتھ. پہلے تو یہ کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا جی. پہلے صرف یہ لکھا ہوتا تھا اور نیچے فرمان نبوی کوئی حوالہ نہیں. اب پتہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس چیز کو میں ہاتھ لگا دوں اس کو کبھی آگ نہیں چھو سکتی. نیچے حوالہ بھی لکھا ہوتا ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 667. نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھنا، اصل میں اس کی وعید کیوں ہے؟ اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں معلوم ہے. اس بات کی وعید اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہونٹوں سے، زبان سے نکلا ہوا ہر حرف، ہر لفظ اللہ رب العزت شریعت بنا دیتے. یہ شریعت ہوتی ہے. اس لیے شریعت سازی کو انسان اگر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم بعض اوقات بڑی بے توجہی سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لگ رہا ہے، کبھی ایسی بات، اس میں احتیاط کرنی چاہیے. آپ شریعت سازی کا کام، یہ نہایت سنگین بات ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے.